بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سخن ٹی وی، میں ہوں وقاص عزیز۔ پاکستان سے باہر سے آپ کی محبتیں مجھے دوبارہ سے آپ کے درمیان لے آئی ہیں۔ آج ایک بہت اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پہ ہم نے مختلف سینئرز کے ساتھ بات کی اور ایک بہت اہم سوال لاہور کے دوستوں کی جانب سے بھی، اور انڈیا میں لکھنؤ کو بنیاد سمجھا جاتا ہے، دلی میں بہت سارے نوجوان لکھنے والے موجود ہیں، لیکن دیار غیر میں مقیم جو اردو بستی ہے اس سے جڑے ہوئے بھی کچھ دوستوں کا یہ سوال سامنے آیا۔ اس سوال کو بھی میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ جس ہستی کے ساتھ آج میں موجود ہوں وہ اپنے اندر ایک کئی جہان اور دبستان آباد رکھتی ہیں، گیت کے حوالے سے، غزل کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، نوجوانوں کو لے کر آگے بڑھنے کے حوالے سے، اور بندہ جاتا ہے جائے، سر کا جملہ نہیں جاتا، جملہ سر نہیں چھوڑتے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی ہوا۔ سر جی، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں پہلا نقطہ رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ پہلا سوال، سنجیدہ جو غزل کا قاری ہے، یا ایک نوجوانوں میں ایک تنقیدی جو ایک سلسلہ ہے آج کل، وہ بڑی تیزی سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور یہ سوال پنپ رہا ہے کہ جو کلاسیکل غزل ہے یا نو کلاسیکل غزل ہے، وہ آج جو اس برقی میڈیم میں غزل کہی جا رہی ہے، اس کی موجودگی میں ڈی ویلیو ہو چکی ہے یا اس کی اہمیت کم ہو چکی ہے۔ آپ سے اس سوال کو کرتے ہوئے میں ڈر بھی رہا ہوں، لیکن یہ سوال بڑی شدت سے سامنے آیا ہے۔ غزل اگر تو غزل کے فارمیٹ میں لکھی جا رہی ہے، وہی قافیہ رتی فوزان کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو وہ غزل ہے۔ اس میں کلاسیکی، نیم کلاسیکی، جدید طرز، جدید ترین، سب کی سب اگر وہ اسی فارمیٹ میں ہے تو وہ غزل ہے۔ اس میں جدید قدیم کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنے والا اپنی سوچ، اپنے مزاج کے مطابق اس کو مواد دیتا ہے غزل کے اندر، اور وہ مصرے جو کہتے ہیں اس میں اگر جان ہے تو اپنی جگہ بنائیں گے، نہیں جان تو اڑ جائیں گے۔ صحیح، لیکن مباحث ہمیشہ سے رہے ہیں، کلاسیکل کی بھی بحث رہی، نو کلاسیکل کی بھی رہی، پھر ترقی پسندوں کا زمانہ آیا، پھر لسانی تشکیلات آ گئیں، پھر اس کے بعد اب 21ویں صدی کی غزل آ گئی۔ کیا یہ جو مدارج طے کیے ہیں اردو غزل نے، یہ اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں، کیونکہ سیڑھیاں ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھ کے بندہ اوپر آتا ہے، اسی طرح نیچے بھی جاتا ہے۔ غزل کے بھی یہی ہے کہ پرانے جب سے شروع ہوئی غزل، آپ کب سے اس کی ابتدا، وہ کیا تھے امانت کے جو ڈرامہ، امانت کا ڈرامہ، وہاں سے غزل شروع ہوئی۔ صحیح۔ تو ہم اس کو بھی غزل کہتے ہیں، اور آج جو جدید دور میں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ان کو بھی غزل کہتے ہیں۔ تو اس میں فرق کوئی نہیں ہے غزل کے کہنے نہیں، میں۔ جو لہجے کا فرق آیا، اسلوب کا فرق آیا، تو یہ تو آنا چاہیے نا، وقت کا پتہ چلنا چاہیے کون سے وقت میں لکھی گئی چیز۔ کچھ صحیح عصری مسائل بھی اس میں آنے چاہیے، کچھ جو احباب کی جو سوچ ہے اور جو فکر ہے اس کو بھی آنا چاہیے، اور زبان میں جو ترقی یا تنزل ہوا ہے وہ بھی آنا چاہیے۔ صحیح۔ اختر عثمان صاحب نے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا کہ 2000 کے بعد جو غزل لکھی جا رہی ہے وہ شور شرابے اور ہاں بتائیے۔ ایڈٹ کر دیجیے گا۔ اختر عثمان صاحب نے گزشتہ پروگرام میں یہ کہا کہ 2000 کے بعد کی جو غزل لکھی جا رہی ہے وہ شور شرابے اور بھیڑ کا حصہ ہے، اس میں وہ غنائیت نہیں ہے، تغزل نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس غزل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اختر عثمان صاحب کا فرمان اپنی جگہ پر بجا ہے۔ موسیقیت کا ہونا غزل میں ضروری نہیں، اور رہ گئی بات موسیقیت کی، تو موسیقیت تو اخبار کی خبر میں بھی آ جاتی۔ نہیں، تغزل کی بھی بات انہوں نے کی، کیفیات کی بھی، اب ایک اور پھر موسیقی، اسلوب اور رویے کی بھی۔ میں اسی کی بات کروں کہ شور شرابہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اگر اس سے بچکنی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شور شرابہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم نے زندہ تو رہنا ہے تو اسی شور شرابے میں رہنا ہے، اور وہ شور شرابے کے اثرات ہمارے اظہار میں بھی آئیں گے۔
غزل میں بھی آئیں گے، نظم میں بھی آئیں گے. اگر پینٹنگ ہے تو پینٹنگ میں بھی آئیں گے. فنکار تو اپنے ماحول سے کٹ کے نہیں رہ سکتا، اسی ماحول میں اس کو زندہ رہنا. صحیح صحیح صحیح. اس سب میں اگر غزل کی موجودگی کی بات کی جائے تو نوجوان جو کوشچن لے کر آئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سینئرز کی طرف سے آج کی غزل کو شور شرابہ کہا جا رہا ہے، آپ نے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اور آپ نے بالکل درست بات کی کہ وہ ساری چیزیں آپ کے کینوس پر آئیں گی بالکل آئیں، ڈیفینیٹلی، ٹھیک بالکل ہے. آئیں گے. لیکن سوال یہ آتا ہے ان کی جانب سے کہ پھر جو بھاری بھرکم تراکیب ہیں، جو ایک خالص دلوی لہجہ ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ اردو معلیٰ کو ساتھ لے کر آگے بڑھتا ہوا کلاسیکل، پھر نو کلاسیکل میں وہ کنورٹ ہوتا ہے اور پھر آج اس کو جدید غزل کہا جاتا ہے. تو یہ جو ایک بحث چل نکلی ہے، کیا یہ درست ہے یا پھر اس میں جو ہمارے سینئرز غزل کہہ رہے ہیں وہ پھر کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ سینئر جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہنے دو بھائی. جو غزل جیسے بھی کہہ رہا ہے اس کو کہنے دیں. میں نے ہر طرح کی غزل کہی. آپ نے ایک رچنا کی غزلیں پڑھی ہوں گی، ان کا مزاج اور ہے. درن نگاہ کا مزاج اور ہے، برآب نیل کا اور ہے، دیار آئینہ کا اور ہے، اور یہ جو ابھی تازہ ترین کتاب آئی ہے تشنگی رہ گئی، اس کا اور ہے. اور ہر زمانے میں اس کا جو ہر زمانے کے اثرات ہیں وہ موجود ہیں میری غزل میں، اور میں نے مثال کے طور پر غزل پیش کی ہے ہمیشہ. صحیح صحیح. تو جن کو اعتراضات ہیں ان کو میری کتابیں کی ساری غزلیں پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں کس اعتراض کا جواب اس میں موجود ہے. صحیح. یہ تو ایک بڑا تخلیقی جواب ہو گیا اور بنتا بھی تخلیقی جواب ہے. لیکن اس سب میں اگر ہم دیکھیں سر تو آج غزل جو ایک ہم دیکھتے تھے گائی جاتی تھی باقاعدہ، آپ کے سامنے آپ نے وہ سارا دور دیکھا، آج وہ چیز بھی کم ہو گئی ہے. کیا ایسا گانے والے یا لکھنے والے کوئی فرق بیچ میں آ گیا؟ کیا سر یہ جو بھائی جب میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے سر؟ نہیں، یہ کنفیوژن بلا وجہ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غزل میں گائکی کی ہر سطح پر غزل گائکی کے لیے تیار ہوتی ہے، موجود ہے، اور گانے والے اس کو گا لیتے ہیں. نہیں گا سکتے تو میرے پاس رہو، میں سکھا دیتا ہوں. چلیں وہ تو گیت پہ ہم آپ سے الگ الگ نہیں، بات کریں گیت پہ گے. نہیں، غزل پہ بھی بات کر سکتے صحیح صحیح. چلیں تو سر تشنگی رہ گئی سے کچھ عطا کیجیے. ہیں. میں عرض کرتا ہوں. ہونا تھا ان کو اور کہیں پر یہیں ہوئے. آہا. ہونا تھا ان کو اور کہیں پر یہیں ہوئے. طفلان خود معاملہ مسند نشیں ہوئے. واہ واہ واہ، ساری بحث آپ نے مطلع میں سمیٹ دی ہے. واہ ہونا واہ تھا ان واہ کو واہ اور واہ کہیں واہ 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 پر واہ. یہیں ہوئے. طفلان خود معاملہ مسند نشیں ہوئے. ملعب میں جا کے جن پہ کھلا کھیل اور ہے. آہا. ملعب میں جا کے جن پہ کھلا کھیل اور ہے. کس طرح وہ شمار صفحے اولی ہوئے. واہ 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 واہ. ملعب میں جا کے جن پہ کھلا کھیل اور ہے. کس طرح وہ شمار صفحے اولی ہوئے. آدھے ادھورے کام کا انجام کچھ نہیں. آہا. آدھے آدھے ادھورے ادھورے کام کا انجام کچھ نہیں. پورے اس انتظام کے مقصد نہیں ہوئے. واہ 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 واہ. پورے اس انتظام کے مقصد مقصد نہیں نہیں ہوئے. ہوئے. آتا نہیں جو کام وہی کرنا پڑ گیا. آہا. آتا نہیں جو جو کام وہی کرنا پڑ گیا. بیکار سے جو لوگ تھے کارآفریں ہوئے. واہ 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 واہ. اور کیسے پلٹ گئی ہے ہوائے موافقت. کیا کہنا ہے. کیسے پلٹ گئی ہے ہوائے موافقت. ہوائے موافقت. جو نکتہ ور تھے آج سبھی نکتہ چیں ہوئے. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. کیسے پلٹ گئی ہے ہوائے موافقت. جو نکتہ ور تھے آج سبھی نکتہ چیں ہوئے. اور جادو کی ایک چھڑی کو گھمانے کی دیر تھی. آہا. جادو کی چھڑی کو گھمانے جادو کی کی دیر ایک تھی. چھڑی کو گھمانے کی دیر تھی. آثار زندگی سبھی جامد وہیں ہوئے. واہ 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 واہ. جادو کی ایک چھڑی کو گھمانے کی دیر تھی. آثار زندگی سبھی جامد وہیں ہوئے. جو کام ہو رہے ہیں کسی کام کے نہیں. جو کام ہو رہے ہیں کسی کام کے نہیں. جو کام ہونے والے تھے اب تک نہیں ہوئے. کیا کہنے کیا کہنے جو کیا کام ہو کہنے. رہے ہیں یہ کسی صدر کو سمری کام بھیجی کے جائے نہیں. یا وزیر اعظم کو. جو کام ہونے والے تھے اب تک نہیں نہیں ہوئے. ہوئے. یہ آپ کے لیے ہے بھائی. واہ 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 واہ.
ہونا تھا ان کو اور کہیں پر یہیں ہوئے، طفلان خود معاملہ مسند نشیں ہوئے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اور عطا کیجیے سر۔ ڈھکا چھپا اب رہا نہیں ہے، ڈھکا چھپا اب رہا نہیں ہے، دونوں کا کردار، دونوں کا کردار۔ اندر سے جو ملے ہوئے ہیں چور اور چوکیدار۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، یہ تو خان صاحب کو بیچنا چاہیے شعر۔ ڈھکا چھپا اب رہا نہیں ہے، کیا دونوں کا کہنے، کردار، اندر اندر سے سے جو ملے ہوئے ہیں چور اور اور چوکیدار۔ چوکیدار۔ لٹنے والے لٹے مسلسل حیرانی کے ساتھ، آہا، لٹنے والے لٹے مسلسل حیرانی کے کے ساتھ، ساتھ، جیسے ان پر وارد ہے جادو ٹونے کا وار۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، لٹنے والے لٹے مسلسل حیرانی کے ساتھ، جیسے ان پر وارد ہے جادو ٹونے کا وار۔ بے نامی اولادیں اور جائیدادیں رکھنے والے، کیا کہنے، بے نامی اولادیں اور جائیدادیں رکھنے والے، نام نہاد یہ صادق اور امین بنے سردار۔ بھائی کیا کہنے، واہ 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 بے واہ، نامی واہ واہ اولادیں واہ اور واہ، یہ جائیدادیں جدید رکھنے غزل ہے، والے، جدید تر غزل، واہ واہ نام واہ واہ نہاد واہ۔ یہ صادق اور امین بنے سردار۔ چوروں کی پوروں پر ہیں گرسارے چوری کے، آہا، چوروں کی پوروں پر ہیں گرسارے چوری کے، اپنے پیٹی بھائیوں کے ہر حال میں واقف کار۔ کیا کہنے، اپنے پیٹی بھائیوں کے ہر ہر حال میں واقف واقف کار۔ پکڑ دھکڑ اور جکڑ سے تو بس دہشت پھیلے گی، آہا، پکڑ دھکڑ اور جکڑ سے تو بس دہشت پھیلے گی، اس ماحول میں ٹھپ ہو جائیں گے سب کاروبار۔ کیا کہنے، کیا اس کہنے، ماحول میں ٹھپ ہو جائیں گے سب کاروبار۔ ڈھکا چھپا اب رہا نہیں ہے، دونوں کا کردار، اندر سے جو ملے ہوئے ہیں چور اور چوکیدار۔ چوکیدار۔ ناظرین، آج کی نشست کا مجھے بہت مزہ آیا، کیونکہ علی اکبر عباس صاحب نے تمام سوالوں کا جواب اپنی ان دونوں غزلوں سے دے دیا ہے، اور وہی تخلیق کار بڑا ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب اپنی تخلیق سے دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔